بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے گلوبلائزیشن کو ڈسکس کیا تھا۔ اس میں ہم نے جو پازیٹیو امپیکٹس گلوبلائزیشن کے ان کو ڈسکس کیا تھا کہ جب آپ کی گلوبلائزیشن ہوتی ہے ملتی ہے، کیونکہ آپ ایک گلوبلائز اکانومی ہے۔ اگر آپ کو اپنے ملک میں مہنگی مل رہی ہے، جہاں سے آپ کو دنیا میں سستی ملتی ہے وہاں سے آپ لے لیتے ہو۔ پھر آپ کو کیا ہوتا ہے، بینیفٹس آف ٹریڈ۔ آپ بین الاقوامی طور پہ اپنی چیزیں بنا کے بیچ سکتے ہو، آپ تجارت سے جتنا فائدہ اٹھانا چاہو آپ اٹھا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، امپلائمنٹ زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہاں پہ جاب نہیں مل رہی، آپ کہیں اور جا کے جاب کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کو بڑی بڑی فرمز ہیں جو آپ کے جہاں پہ ملٹی نیشنل فرمز، یہاں سے لوگ جا کے باہر کام کر رہے ہیں اس طرح، ٹھیک ہے۔ پھر فری موومنٹ آف لیبر اینڈ کیپیٹل، کہ اگر یہاں پہ آپ نے سرمایہ اپنا لگانا ہے، ٹھیک، ویل اینڈ گڈ۔ اگر نہیں لگا رہے ہو، کہیں آپ کو دبئی وغیرہ پہ، جس طرح ہم نے دیکھا ہے آف شور اکاؤنٹس ہیں لوگوں کے، دبئی وغیرہ کے اندر لوگوں نے اپنے بزنسز خریدے ہوئے ہیں، وہاں پہ بزنس جہاں پہ اچھا ریٹرن ہے ان کو وہاں پہ وہ کرنے ہیں۔ یہ سب کچھ کسی کی وجہ سے، گلوبلائزیشن کی وجہ سے۔ اگر دنیا میں گلوبلائزیشن نہ ہوتی تو کسی بھی پاکستانی کا باہر کے ملک میں نہ کوئی بزنس ہوتا، نہ کہیں وہ تجارت کر سکتا۔ لہٰذا یہ جو ایڈوانٹیجز ہیں کس کے ہیں، یہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے ہیں، کہ جہاں پہ اکانومیز ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں ریلیٹ کرتی ہیں، آپس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ دین ٹیکنالوجیکل ٹرانسفر اینڈ موومنٹس، پھر دنیا میں کہیں پہ کوئی ایڈوانس ٹیکنالوجی آ گئی ہے۔ ابھی فار ایگزامپل ہم ہی پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے، ٹھیک ہے، ایگرو بیس اکانومی ہے ہماری۔ اب ہمیں کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے ہمیں ٹائم کے ساتھ ساتھ مزید نئی ٹیکنالوجی چاہیے ہوتی ہے۔ تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ جب ہمیں نئی ٹیکنالوجی چاہیے ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو امپورٹ کرتے ہیں۔ اب چائنا ہمیں دیتا ہے مثال کے طور پہ، جاپان سے ہم نے ہارویسٹنگ وغیرہ کے لیے، کلٹیویشن کے لیے جو ٹیکنالوجی ہے ہم امپورٹ کرتے ہیں موسٹلی باہر سے۔ اچھا، یہ تو کچھ ایڈوانٹیجز ہیں جو کہ ہم نے گلوبلائزیشن کے ہمارے اوپر پڑتے ہیں، موسٹلی اس کے پازیٹیو ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے سیکنڈ، اس کے کچھ نیگیٹو امپیکٹس بھی ہیں۔ گلوبلائزیشن کے کچھ پازیٹیو امپیکٹس بھی ہیں، کچھ نیگیٹو امپیکٹس بھی ہیں۔ جب آپ کسی چیز کے بارے میں تعین کرتے ہو یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے، تو آپ اس کے دونوں پہلو دیکھتے ہو کہ اس کے فوائد کتنے ہیں اور اس کے نقصانات کتنے ہیں۔ اب اس کے نقصان کے اندر ایک پہلی چیز یہ ہے کہ یہ اٹ از دا ریزن آف گروئنگ انیکویلٹی، کہ یہ دنیا کے اندر انیکویلٹی، کہ امیر اور غریب کے درمیان جو فرق ہے اس کو زیادہ کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو لوگ اچھے، جن کے پاس آپشنز ہیں، جو آلریڈی پیسے والے ہیں، وہ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، وہ مزید سے مزید امیر ہو رہے ہیں۔ لیکن جو بندہ جو نہیں ہے، اس کے پاس اپنی انکم نہیں تھی، پہلے بھی نہیں تھی، ابھی بھی اس کے پاس آپشنز ہی نہیں ہے، تو وہ اپنے لیے انکم اس کو جنریٹ کرنا وہ مشکل ہو گیا ہے۔ لہٰذا امیر جو ہیں وہ امیر سے امیر ہو رہے ہیں، غریب جو ہیں وہ غریب سے غریب ہو رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہائر اسٹرکچرل ان امپلائمنٹ۔ اب اس چیز کو تھوڑا سمجھ لیں، اسٹرکچرل ان امپلائمنٹ کیا ہوتی ہے۔ اسٹرکچرل ان امپلائمنٹ یہ ہے کہ آپ لوگ جاب کر رہے تھے یہاں پہ، لیٹ سے کہ آپ ٹیچنگ کی جاب کر رہے ہو، ٹھیک ہے، آپ کی یونیورسٹی ہے، آپ یہاں پہ ٹیچنگ کی جاب کر رہے ہو۔ اب یہ کیا ہوتا ہے کہ یونیورسٹی بند ہو کے یہاں پہ ایک فرم بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کیونکہ اسکلز آپ کی ٹیچنگ کے اندر ہے، اب آپ کا کیا ہوگا کہ آپ فرم کے اندر، کسی انڈسٹری کے اندر، وہاں پہ آپ کا ایڈجسٹ ہونا مشکل ہو جائے گا، تو آپ کیا ہو جاؤ گے، ان امپلائڈ۔ اب اس ادارے کا اسٹرکچر چینج ہونے کی وجہ سے آپ جو ان امپلائڈ ہو گئے، دیٹ وڈ بی کالڈ ایز ان امپلائمنٹ۔ گلوبلائزیشن کے اندر یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس دنیا کے اندر کسی خاص چیز کا ٹرینڈ چلتا ہے تو موسٹلی لوگ اس کی طرف شروع ہو جاتے ہیں۔ اب جس طرح دیکھیں آپ نے یہ موبائل فون کا، یہ ٹیکنالوجی کا ایک بوم آیا ہوا ہے اس ٹائم پہ مارکیٹ کے اندر۔ اب موسٹلی لوگوں نے کیا کیا ہے کہ اپنی باقی جو کوئی اور کام کر رہے تھے انہوں نے اس کو بند کر کے اس سائڈ پہ فوکس کر دیا ہے کہ یہ ایک بزنس بنا رہا ہے۔ اب وہ لوگ جو پرانا کوئی کام کر رہے تھے وہ کیا ہو گئے ہیں، اسٹرکچرلی ان امپلائڈ ہو گئے ہیں۔ پھر انوائرمنٹل کاسٹ۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، انوائرمنٹل کاسٹ ہوتی ہے، ہمیں ہمارے ماحول کا نقصان ہوتا ہے۔ موسٹلی دنیا کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہے یا جو اپ گریڈیشن ہے آف اکانومی ہے، یا اپنے آپ کو ترقی دینا ہے، یہ کس پہ ڈپینڈ کرتا ہے، انڈسٹریلائزیشن پہ۔ کسی ملک کا صنعت کاری کی طرف رجحان اس کو اتنا ترقی یافتہ کروا دے گا، اس کو اتنا ڈیولپڈ کروا دے گا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ گلوبلائزیشن کے اندر جاتے ہو تو آپ دنیا کی ساری سے ٹیکنالوجی امپورٹ کر کے اپنے آپ کو انڈسٹریلائزیشن کی طرف لے کے جاتے ہو، صنعت کاری کی طرف۔ اب جب آپ انڈسٹریلائزیشن کرتے ہو تو لازمی بات ہے انڈسٹری سے آپ کا کیا ہوتا ہے، ویسٹ نکلتا ہے، وہاں پہ آپ کو اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔
اب اس ویسٹ سے آپ کی انوائرمنٹ نقصان دہ ہوتی ہے، آپ کو اور کافی سارے ایشوز ہوتے ہیں. جس طرح اب ہمارے پاس ایک جو گلوبل وارمنگ کا ایشو چل رہا ہے، یہ اسی کی ایک وجہ ہے. دین ٹریڈ امبیلنسز آ جاتے ہیں، بعض دفعہ تجارتی نقصانات آ جاتے ہیں. اب آپ چیزیں بنا بھی رہے ہو اور بیچ بھی رہے ہو اور خرید بھی رہے ہو، لیکن اگر آپ چیزیں خرید زیادہ رہے ہو، باہر کے ملک سے زیادہ چیزیں خرید رہے ہو اور ان کو بنا کے کم بیچ رہے ہو، تو اب یہ کیا ہوگا، آپ کا امبیلنس ہوگا، یہ آپ کے لیے نیگیٹو ہوگا. ایک بندہ چیزیں مارکیٹ میں سے 100 روپے کی خریدے اور بیچے صرف آگے 50 روپے کی، تو اب وہ 50 روپے کا کیا ہوگا، اس کے لیے نقصان ہوگا. یہ ٹریڈ جو ہے یہ بھی کچھ ممالک کے لیے نفع بخش ہے جو کہ زیادہ بنا کے بیچتے ہیں، جن کی ایکسپورٹ زیادہ ہے. اگر پاکستان کی طرح جن کی امپورٹ زیادہ ہے تو ان کی جو ٹریڈ ہے وہ ان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا کلاس کے اندر کہ پاکستان کا جو امپورٹ والیوم ہے وہ $60 بلین ہے، اراؤنڈ 60 بلین. ابھی کم ہو گئے، 50 پہ ہو گیا ہے، لیکن جو پاکستان کا ایکسپورٹ ہے وہ ہارڈلی 25 to 30 بلین ہے. اب یہ 25-30 بلین کا ہمیں اینولی نقصان ہو رہا ہے، کس کی مد میں، صرف ٹریڈ کی صورت میں ہمارے لیے یہ ایک اس کا نیگیٹو امپیکٹ پڑ رہا ہے. اچھا، دین گریٹر رسک آف ایکسٹرنل شاکس. اب اس کے اندر ایک اور چیز انوالو ہوتی ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہمیں اس کے باہر کے شاکس کے لیے بھی ریڈی رہنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اب پاکستان تجارت کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ، لیٹ سے اب ہم امریکہ سے لیٹ سے کمپیوٹرز یا لیپ ٹاپس وغیرہ امپورٹ کر رہے ہیں فار ایگزامپل. اب ہوگا کیا اگر وہاں پہ ان لیپ ٹاپس کی پرائسز بڑھ جاتی ہیں کسی بھی وجہ سے، تو اس میں کیا ہوگا، وہ افیکٹ تو ایٹ دا اینڈ ایونچولی وہ پاکستان کے اوپر اس کی پرائسز کا فرق پڑے گا، وہ پاکستان سے بھی زیادہ پرائسز چارج کریں گے. ٹھیک ہے، اب لیٹ سے وہ کمپنی بند ہوگی ہے لیپ ٹاپس بنانے والی. اب پاکستان جن سے امپورٹ کر رہا تھا، پاکستان کو اس شوق کے لیے ریڈی رہنا پڑے گا ہمیشہ کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. دنیا میں اگر کوئی شوق آ گیا، باقی دنیا کے اندر مہنگائی آ گئی ہے، تو لازمی بات ہے اس مہنگائی کا اثر ہمارے ملک کے اوپر بھی ہوگا. اور اس کا اور ایک جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ لیس کلچرل ڈائیورسٹی، کہ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہو تو آپ کی یونیفیکیشن آ جاتی ہے، آپ کے بیٹھنے اٹھنے رہنے سہنے میں ایک ہی طرح کا پہلو نمایاں ہوتا ہے. لیکن جب آپ ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہو، ہر ایک کی اپنی روایات اپنے کلچر ہوتے ہیں. لیکن گلوبلائزیشن کی وجہ سے اب آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا کے اندر لوگوں کی روایات ایک ہی جیسی ہو گئی ہیں، کلچر ایک ہی جیسا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اب فار ایگزامپل ڈریسنگ کے اوپر دیکھ لیں، پاکستان کے اندر حالانکہ ڈریسنگ کے اندر جینز وغیرہ کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے، ہمارا جو کلچرل تھا وہ کیا تھا، شلوار قمیض. لیکن اب کیا ہوا کہ کلچرل ڈائیورسٹی ہماری ختم ہو گئی ہے، کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا جس طرح باقی دنیا چل رہی ہے. اسی طرح ہمارے نارمز ویلیوز یہ ڈے بائی ڈے ختم ہوتے جا رہے ہیں. ہماری مطلب ایک شرم و حیا والی زندگی یا ایک جو بے پردگی نہیں تھی پہلے، وہ اب دیکھیں دنیا کے اندر جس طرح وہ لوگ ٹرینڈ چل رہا ہے یورپ کے اندر، پاکستان کے اندر بھی وہ آہستہ آہستہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، سو یہ جو کلچرل ڈائیورسٹی ہوتی ہے، یہ جو ان کے روایات کے اندر الگ الگ اپنی اپنی روایات ہوتی ہیں، اس کا جو ایک منفرد پہلو ہوتا ہے وہ اس کے اندر ختم ہو جاتا ہے. سو یہ کچھ ہمارے پاس نیگیٹو امپیکٹس ہیں گلوبلائزیشن کے. اچھا، آئی ہوپ یہ آپ کو پازیٹیو امپیکٹس اور نیگیٹو امپیکٹس یہ دونوں آپ کو کلیئر ہوں گے کہ اس کے اندر گروئنگ انیکویلٹی یہ پورا ایک لیکچر ہے. یہ جو آپ کے پاس پازیٹیو کے 6 پوائنٹس ہیں، یہ 6.6 لیکچرز ہیں آپ کے لیے تقریباً. جس طرح نیگیٹو جو نیگیٹو پوائنٹس ہیں وہ آپ کے پاس نیگیٹو کے اندر 6 وہ لیکچرز ہیں آپ کے لیے کہ گروئنگ انیکویلٹی کیا ہوتی ہے، اسٹرکچرل انمپلائمنٹ کیا ہوتی ہے، انوائرمنٹل کاسٹ کیا ہوتی ہے، ٹریڈ امبیلنسز کیا ہوتے ہیں، گریٹر رسک آف ایکسٹرنل شاکس کیا ہوتے ہیں، ایکسٹرنل شاکس کیا ہیں آپ کے اوپر، کلچرل ڈائیورسٹی کیا ہوتی ہے جو آپ کی ختم ہو جاتی ہے. سو دیز آر دا پوائنٹس دیٹ آر نیڈیڈ ٹو بی اسٹڈی. ٹھیک ہے، آئی ہوپ یہ آپ کو کلیئر ہوگا، یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. باقی انشاءاللہ آگے نیکسٹ لیکچر کے اندر